جی آج ہم بات کرنے والے ہیں ایجپٹ کے پیرامڈس کے بارے میں۔ اگر آج کے دور میں ہم اسی طرح کے دوبارہ سے پیرامڈس تیار کرنا چاہیں تو ان پر کتنی کوسٹ ہوگی، ان پر کتنا خرچہ ہوگا، اس دور میں اور آج کے دور میں کیا کیا فرق ہے، اور اس دور میں ایسی کون سی مشینریز تھیں جو کہ آج کے دور میں اسے جدید چیزیں ہیں، اور اس دور میں کتنا ٹائم لگا تھا اور آج کے دور میں کتنا ٹائم لگے گا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مصر کے احرام کے بارے میں، جو کہ 3 احرام ہیں اور غزہ کی پلیس پر۔ تو آج ہم ان کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ ان کی کوسٹ پرائس آج کے دور میں کتنی بنے گی اور اس پر کتنا ٹائم لگے گا۔ جی ہاں، تو اسی کے ساتھ آج کے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مٹیریل اور جتنی بھی اس کے اوپر لاگت آئے گی وہ کتنی آئے گی۔ تو صرف اور صرف پتھروں کی جو لاگت ہے وہ 23 لاکھ پتھروں کی جو لاگت ہے، 2.5 سے 80 ٹن تک کے جو ہیں پتھر، ان کی جو اماؤنٹ بنتی ہے آج کے لحاظ سے وہ 1.1 بلین ڈالر تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مشینری اور لیبر کی، تو اس دور میں جو 20 سال میں یہ جو ہیں 20 سال میں یہ پیرامڈس تیار ہوئے تھے، اور اس کے لیے 20,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ اگر آج ہم اس کے اوپر بات کریں تو یہ 5 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو لاگت ہے وہ 4 سے 5 بلین ڈالر تک جائے گی۔ اگرچہ ہم بات کریں اس کی ٹوٹلی کاسٹ کے اوپر تو یہ میکسیمم 7 سے 8 بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں ہم، اور پاکستانی اگر ہم روپے کی بات کریں تو یہ خربوں میں بات ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی اور اس ٹائم کے وقت کا، تو اس ٹائم تقریباً 20 سال میں یہ کام ہوا تھا، اور اس میں 3 سے 5 سال لگیں گے آج کے اگر ہم دور میں یہی والا کام کریں۔ اس کے بعد اگر ہم افرادی قوت کی بات کریں تو اس دور میں 20,000 مزدور اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو چند سو صرف ہمیں مزدور چاہیے، اور ہمیں ساتھ ہیوی مشینریز چاہیے جس کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ریمپ اور لیزر گائیڈنس اور ہیوی کرینے چاہیے۔ اگرچہ ہم تھوڑا تکنیکی طور پر بات کریں تو آج ہمارے پاس ایسی کرینے موجود ہیں جو ان بھاری پتھروں کو اٹھا سکتی ہیں، لیکن اتنی درستگی کے ساتھ ان کو جوڑنا جیسا کہ قدیم مصروں نے کیا تھا آج بھی ایک مہنگا اور مشکل ترین کام تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم بات کریں تو اس دور میں جو پتھروں کا سائز تھا وہ کافی بڑا سائز تھا اور کافی ہیوی ان کا ویٹ تھا، میکسیمم 18 to 100 ٹن ویٹ کے تھے پتھر، اور اس کے بعد ان کو توڑنا اور اس کے بعد ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اگرچہ ہم بات کریں تو آج کل کی بلند ترین عمارت جس کا نام ہے برج خلیفہ، اس کی تعمیر پر 1.5 بلین ڈالرز خرچ ہوئے تھے، جو کہ احرام مصر کے متوقع خرچے سے کہیں کم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ جو احرام بنے ہیں جنہیں کہ اب پیرامائڈس کہا جاتا ہے، تو یہ 3 بنے ہیں، اور یہ 3 ایک جو ہے وہ بنایا ہے اب کوفو نے، اور سیکنڈ جو بنا تھا وہ اس کے بیٹے نے جو تھا اس کا بیٹا تھا اس نے اب بخفری، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو تھا منکرے، ان تینوں نے کیا تھا کہ یہ عظیم جو ہے یہ پہلا جو تھا وہ اس نے بنایا تھا 2550 BC میں، سیکنڈ جو بنا تھا وہ بنا تھا 2520 میں، اور تھرڈ جو تھا وہ بنا تھا 2490 BC کے اندر۔ اس کے بعد یہ تینوں کے تینوں احرام مجموعی طور پر تقریباً جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے عرصے کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا جو لوکیشن ہے وہ ایکوریٹ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کی سمت ہی ہے ان کی، اور یہ ان کی ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ جس طرح ان کا کام کیا گیا اور جس طرح اس کے اوپر مزدوروں کو لگایا گیا، اور آج سے قدیم پہلے کے یہ کام ہے، اور اس پر جس طرح کے ورکرز لگے ہوں گے، یہ کام آج کل کے دور میں اتنا مشکل لگ رہا ہے جبکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب انسان چاند تک انہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے، اور سائنس اتنی آگے جا چکی ہے، پھر بھی یہ کام جو ہے یہ کام بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن قدیم جو کہ مصر کے اب پیرامائڈس تھے ان کو تیار کرنے میں 20 سال لگے تھے، کہ 20 سال کا عرصہ لگا تھا، اور 20,000 مزدوروں نے یہ والا کارنامہ جو تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا جسٹ 20,000 پیپلز نے۔ اور اگر آج ہم اس کی بات کریں تو یہ جو کہ
माहरीन हैं वो यही कहते हैं कि इस पर जो है वो टाइम जो लगेगा वो 5 से 6 साल लगेगा और उसके लिए मजदूर भी चंद 100 की तादाद में ही चाहिए। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग इस चीज़ से इत्फाक करते हैं कि ये 6 से 7 बिलियन डॉलर्स के अंदर ये तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता? इसकी आप लोगों ने राय देनी है इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।